حدیث مبارکہ کے اندر کیا فرمایا گیا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت پر تکاثر اور تفاخر کا خوف ہے، فقر کا خوف نہیں ہے۔ فقر میں اگر امت ہوگی تو بھی اللہ کو نہیں بھولے گی، تو اللہ کی طرف متوجہ ہوگی، لیکن تکاثر اور تفاخر کا خوف ہے۔ اگر میری امت کے اندر تکاثر اور تفاخر آ گیا تو بہت مشکل ہے ان کا اللہ کی طرف متوجہ ہونا، چونکہ یہ ایسی چیز ہے جو ان کو لے ڈوبے گی اور آخرت سے ان کو غافل کر دے گی۔ کہ تکاثر بری کیوں ہے، یہ تکاثر کا ہونا برا کیوں ہے؟ سب سے پہلے ہم نے ڈیفینیشن دیکھی تکاثر کی کہ تکاثر تین چیزوں پر اس کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ نمبر 2 میں نے بیان کیا کہ تکاثر کا مصداق کیا ہے، کیا کیا چیزیں تکاثر میں آ سکتی ہے۔ اب تیسری چیز یہ دیکھنا ہے کہ تکاثر یہ برا کیوں ہے، یعنی کسی چیز کو زیادہ حاصل کرنا، کثرت سے حاصل کرنا، یا دوسروں سے آگے بڑھنا، یا یہ کہ فخر کرنا کیوں برا ہے؟ اس لیے برا ہے کہ سب سے پہلے یہ کہ تکاثر اگر آدمی میں آ گیا، میرے خیال سے اب تکاثر آپ سمجھ چکے ہوں گے، میں آپ سے یہ کنفرم کرا کے پھر آگے تفسیر کرتا ہوں۔ بتائیے تکاثر سمجھ میں آ گیا ہے آپ حضرات کو؟ ہینڈ ریس کر کے بتائیے، ہمیں پتہ چلے کہ آپ کو تکاثر آ گیا ہے۔ یہ ایک عربی ورڈ تھا لیکن اس کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کی، اگر آپ کو تکاثر سمجھ میں آ گیا تو ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ایک دو جن کے صرف ہینڈ ریس ہوئے ہیں، چلیے تو میں یہاں، میرا دل مدینے میں، تو مدینے میں نہ رہیے، جب انشاءاللہ حج عمرے پہ جائیں گے تب جائیے گا مدینہ، ابھی یہیں رہیے جہاں آپ ہیں۔ تو اپنی جگہ پہ رہ کر واپس 1 منٹ میں بولتا ہوں پھر آگے بڑھتا ہوں، کیونکہ تقریر تو نہیں ہوتی، ہمارے سبق میں سبق ہوتا ہے، تو آپ کے بغیر تو ہم آگے نہیں بڑھیں گے۔ تو تکاثر یعنی کسی بھی چیز کے اندر کثرت طلب کرنا، اور اس طرح طلب کرنا کہ دوسرے سے زیادہ ہو جائے وہ چیز، اور پھر اس لیے طلب کرنا کہ ہم فخر کر سکے دوسروں پر۔ یہ ہے آسان ڈیفینیشن تکاثر کی۔ اب سمجھ میں آ گیا مانا؟ سب کا ہینڈ ریز ہونا چاہیے بھائی، ہینڈ ریز کرے آ گیا مانا سب کو تکاثر کا۔ چلیے حمیرہ جی آپ کا ہینڈ ریز نہیں ہوا ہے، آپ ادھر نہیں ہیں، کچن میں ہیں، چلے ادھر ہے ماشاءاللہ۔ تو یہ تکاثر ہوا۔ اب تکاثر یہ برا کیوں ہے، کیا حرج کیا ہے؟ دیکھیے اسلامک پرسپیکٹو سے ہٹ کر اگر ہم نان مسلم کو یہ بات بتائیں گے نا تو وہ فوراً سوال کرے گا اس میں حرج کیا ہے۔ اب آپ اگر دیکھیں گے دنیاوی آئینے سے، دنیاوی چشمے سے دیکھیں گے تو دنیا تو یہی کر رہی ہے، زیادہ مال ہونا چاہیے، پاپولیرٹی زیادہ ہونی چاہیے، اور کیوں ہونی چاہیے؟ تاکہ فخر کرے۔ کسی بھی کرکٹر کا نام لے، کسی بھی فٹ بالر کا نام لے، ارے تو کرسٹیانو رونالڈو، میسی ہے، یہ تو وہ ہے، کیوں ہے یہ فخر؟ وہ خود فخر کر رہے ہیں کہ بھائی میرے ایک پوسٹ کے اوپر تو اتنے لائک آتے ہیں، میرے ایک فوٹوز کے اوپر تو اتنے ویوز آتے ہیں۔ تو یہ تو دنیا والے کر ہی رہے ہیں۔ اگر ایک دنیاوی مجمع کے اندر اس کی تفسیر آپ کریں گے تو فوراً کہے گا وہ کیا ہے، اس میں برا کیا ہے؟ کیونکہ اس کے نزدیک آخرت نہیں، اس لیے اس کو برا نہیں لگے گا۔ اس لیے اسے ہمیں سمجھانا بھی نہیں ہے کہ بھائی آپ تو پہلے آخرت کو سمجھو، اس کے بعد ہی تکاثر کا معنی سمجھنا۔ اس لیے ان لوگوں کو تو سائڈ ہی کر دیجئے جو آخرت کا یقین نہیں کرتے۔ اب آتے ہیں ان لوگوں کے پاس جو آخرت کا یقین کرنے والے، جیسے کہ ہم اور آپ اور جو مسلمان ہیں۔ ایز اے مسلم ہم یہ گمان کرتے ہیں کہ ہر کسی کو آخرت کا یقین ہے، تبھی تو مسلمان ہے، ورنہ مسلمان نہیں ہوگا وہ۔ تو اب ایک مسلمان کو اگر یہ سوال ہو رہا ہے کہ اس میں کیا حرج ہے، اس میں کیا گناہ ہے آگے بڑھنا، کسی پہ فخر کرنا، تو سب سے پہلا جو ہے نقصان یہ ہے کہ اس تکاثر کی وجہ سے جو اصل زندگی کا مقصد تھا، خدا کی اطاعت کرنا، دین کی اشاعت کرنا، دین کے لیے اپنی جان لگانا، دین کے لیے اپنا وقت لگانا، دین میں آگے بڑھنا، دین کو ترقی دلانا، یہ مقصد زندگی آپ کا فوت ہو جائے گا۔ نمبر 2 یہ ہے کہ اخلاقی اعتبار سے بھی آپ بہت پابند ہو جائیں گے۔ جو اخلاقی اعتبار سے جو پابندیاں لگی آپ پر، اس سے آپ آزاد ہو جاؤ گے۔ کیا یعنی؟ آپ پر اخلاقی طور پر یہ کہ اچھے سے پیش آنا، اچھے سے بات کرنا، اور یہ ہے کہ ادب و لحاظ رکھنا۔ آدمی جب کثرت کا طالب ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کثرت کے اندر آدمی اخلاق کو پھر تھوڑی نہ دیکھتا ہے، پھر تو اپنے آپ کو دیکھتا ہے، آئی ایم سم تھنگ، ہم چو دیگرے نیست، تو میری طرح کوئی اور نہیں ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے اب اخلاقی اعتبار سے آپ کی طرح کوئی اور نہیں ہوگا، یہ بات ہی بولنا آپ کی غلط ہے، یہ بھی نقصان ہے۔ اسی طریقے سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندوں پر جو فرائض عائد ہو رہے ہیں، یعنی نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، تلاوت کرنا، اور اپنے آپ کو
اسلامک پیراڈائم میں رکھنا، اس سے بندہ کروس ہوگا. بندہ جو عبادات ہے اس میں کوتاہی کرے گا، اس میں سستی کرے گا، اس کو چھوڑے گا. اس کا ریزن کیا بن رہا ہے؟ تکاثر بن رہا ہے، اس لیے تکاثر بری ہے. اسی طریقے سے جتنے بھی رشتہ دار ہیں ان سے ملنا جلنا کم ہوگا، ان سے آپ کی قرابت خراب ہوگی، چونکہ آپ آگے بڑھنا چاہ رہے ہو، آپ فخر کرنا چاہ رہے ہو، اور آپ کسی پہ فخر کرو گے، یہ کیسے وہ برداشت کرے گا؟ یہ آپ کو اس کے اندر بھی ڈالے گی. یہ بھی ایک طرح کا گناہ ہے. اسی طریقے سے آخری میں یہ بھی بہت بڑا نقصان ہوگا کہ آپ دولت کو، مال کو ہی اصل اپنا مقصد سمجھ لیں گے، جبکہ آپ کا اصل مقصد یہ نہیں ہے. جبکہ آپ کا اصل مقصد تو خدا کی عبادت تھی، اور خدا کی عبادت کے ساتھ ساتھ آخرت کو پہچاننا تھا. یہ تکاثر کا نقصان ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اور کیا ہوگا